اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آج کا ہمارا موضوع جنات انسان کے جسم میں کیسے داخل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کئی عالم تخلیق کیے۔ اس کائنات پر دو ایسی مخلوقات ہیں جن کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کرام اور رسول مبعوث فرمائے۔ اللہ پاک نے سزا اور جزا کا تصور پیش کیا، یعنی یوم آخرت۔ اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں مخلوقات انسان اور جنات ہیں۔ جنات کی دنیا اسرار کے پردے میں چھپی رہتی ہے۔ جنات انسانوں کی نظروں سے پوشیدہ کر دیے گئے ہیں۔ زمین پر انسان کو اتارنے سے پہلے جنات کو مختلف جزیروں اور ویران جگہوں میں قید کر دیا ہے۔ جنات کو قید کرنے کا واقعہ بھی دلچسپی سے خالی نہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ انسان کو زمین پر اتارنے سے پہلے اللہ پاک نے فرشتوں کے سردار ابلیس کو اپنی بارگاہ میں طلب فرمایا۔ ابلیس جنات میں سے تھا اور آگ سے پیدا کیا تھا اور اللہ پاک کے نہایت برگزیدہ فرشتوں میں شمار ہوتا تھا۔ ابلیس کو اللہ پاک نے اس قدر علم عطا کر رکھا تھا کہ وہ اس علم کی بنیاد پر فرشتوں کا سردار بنا۔ ابلیس کو حکم دیا گیا کہ فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اترو، اور جو جنات زمین پر فساد، لڑائی جھگڑوں میں مشغول ہیں، انہیں ویران جزیروں اور پہاڑی علاقوں میں قید کر دو۔ یہ ایک خاص مقرر وقت تک وہاں قید رہیں گے۔ ابلیس بارگاہ پروردگار سے حکم لے کر فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ زمین پر اترا اور جنات کو نہایت کم وقت میں مختلف جزیروں اور پہاڑی غاروں میں قید کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور تک قید رہے، اور پھر اللہ پاک کے حکم سے ان کو آزادی ملی تو وہ دنیا میں چلنے پھرنے لگے۔ جنات کو قید کرنے کے بعد عرش الہی تک ابلیس کا فرشتوں کی جماعت کے ساتھ سفر شروع ہوا۔ دوران سفر ابلیس کے دل میں غرور اور تکبر نے سر اٹھا لیا کہ اس نے انتہائی کم وقت میں نہایت طاقتور جنات کو قید کرنے کے متعلق غرور کیا۔ اس کی خبر رب تعالیٰ کو تو ہو گئی، مگر دیگر فرشتے بے خبر رہے۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ پہلا موقع تھا جب ابلیس نے غرور کیا اور اللہ پاک نے اس کے غرور کو ختم کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو ابلیس نے انکار کر دیا، کیونکہ جنات کو قید کرنے کے بعد اس کے دل میں غرور اور تکبر آ چکا تھا، اور اس نے یہ سوچا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی کی پیداوار، میرا اور اس کا کیا جوڑ کہ میں اس مٹی کے پتلے کو سجدہ کروں۔ حکم رب تعالیٰ کے انکار پر ابلیس کو بارگاہ الہی سے نکال دیا گیا اور اسے شیطان ٹھہرا دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات کو آزادی ملی، چونکہ مقررہ وقت پورا ہو چکا تھا، جس کے بعد جنات قید سے نکل کر دوبارہ زمین پر فساد برپا کرنے لگے۔ حضرت سلیمان کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ آپ شیاطین جنات کو قابو کر لیتے اور انہیں سزا کے طور پر دوبارہ قید میں ڈال دیتے۔ جنات کے وجود کا ذکر قرآن کریم میں ہوا ہے، اور ایک پوری سورت سورہ جن کے نام سے موجود ہے۔ مسجد الجن مسجد الحرام کے شمال کی جانب 3 کلومیٹر کی مسافت پر واقع تاریخ اسلام کی عظیم یادگار سمجھی جاتی ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں اس کی شہرت کے کئی اور واقعے بھی ملتے ہیں، تاہم اس کی سب سے بڑی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جنات کی ایک بڑی جماعت کے قبول اسلام کا واقعہ ہے۔ مسجد الحرام کے شمال میں 3000 میٹر کے فاصلے پر جہاں آج مسجد الجن موجود ہے، جنات کی ایک جماعت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور آپ سے قرآن پاک سنا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کے سوالات کے جوابات دیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود کو ساتھ لے کر رات کے وقت اس جگہ پر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خاص مقام سے آگے بڑھنے سے منع فرمایا
تاکہ جنات انہیں کہیں نقصان نہ پہنچا دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جنات کے گروہ سے ہوئی جنہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلامی تعلیمات حاصل کرنے کے بعد واپس چلے گئے۔ قرآن پاک کی سورہ جن اسی واقعے کے تناظر میں نازل ہوئی۔ بعد ازاں اسی مناسبت سے وہاں ایک مسجد تعمیر کی گئی جس کا نام مسجد الجن رکھا گیا۔ زمانے کے ساتھ ساتھ مسجد کی تعمیر و مرمت کے دوران اس کے ڈیزائن بدلتے رہے، مگر اس کے قیام کا واقعہ آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں تازہ ہے۔ جنات کے انسانوں پر اثر انداز ہونے کے واقعات بھی آئے روز ہمارے مشاہدے میں آتے ہیں۔ جنات انسانی جسم میں داخل ہو کر اس سے عجیب و غریب حرکات کرواتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں۔ جنات کیسے انسانی جسم پر حاوی ہوتے ہیں، یہ ایک ایسا سوال ہے جو ایک عام آدمی نہیں جانتا۔ ابن تیمیہ کے مطابق انسان جب نیکی سے غافل ہو کر برائی کی جانب راغب ہوتا ہے تو اثرات سے متاثر ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ ہوس پرستی اور فحاشی کی حالت میں برائی انسان پر غالب آ جاتی ہے اور ایسے میں جنات انسانی جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جنات بھی ہر معاملات میں انسانوں کی طرح ہوتے ہیں، وہ پسندیدگی، ناپسندیدگی، اچھائی اور برائی جیسے جذبات رکھتے ہیں۔ یہ عین ممکن ہے کہ وہ آپ کے چہرے کو ناپسند کرتے ہوں لیکن آپ کے جسم پر قبضہ کر لیں۔ دوسری جانب جنات کو انسان سے محبت ہو سکتی ہے، وہ کسی کو برہنہ دیکھ کر بھی اس پر فریفتہ ہو سکتے ہیں اور اس کے جسم پر قابض ہو سکتے ہیں۔ یہ خواتین کے ساتھ زیادہ تر پیش ہوتا ہے کیونکہ جن انسان کی نظروں سے پوشیدہ ہوتے ہیں، اس لیے انجانے میں ہم انہیں نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ مثال کے طور پر گرم پانی کہیں انڈیل دیتے ہیں یا کسی درخت یا پتھر کی اوٹ میں بیٹھ کر رفع حاجت کرتے ہیں، مگر نہیں جانتے کہ یہاں جنات کا بسیرا ہے۔ اس عمل سے وہ ناراض ہو سکتے ہیں اور بدلہ لینے کے لیے آپ کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ بہت زیادہ خوف کی حالت یا ایسے معاملات جن سے دور رہنا چاہیے اور اس کی ٹوہ میں ہوتے ہیں تو تب بھی جنات آپ پر غالب آ سکتے ہیں۔ جنات انسان کے جسم کے کس حصے سے داخل ہو کر جسم پر قابض ہوتے ہیں، اس حوالے سے مختلف نظریات ہیں۔ زیادہ تر نظریہ یہ ہے کہ انسان کی موت کے وقت روح انسانی ناخنوں، ناک، آنکھ اور منہ سے نکلتی ہے اور یہی جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں سے جنات داخل ہو کر انسانی جسم پر قبضہ جماتے ہیں۔ اللہ پاک نے انسان کو شر سے بچنے کے لیے کئی طریقے بتائے ہیں جن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تعلیمات بھی دی گئیں اور کئی ایسی مسنون دعائیں اور وظائف بھی موجود ہیں جن کے ذریعے جنات کا توڑ کیا جا سکتا ہے۔ جنات کے توڑ کے لیے جو صورت موجود ہے وہ ہے سورۃ الناس، اور موزتین صورتیں بھی ہیں جن کو پڑھنے سے جنات جسم میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک انسان سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ پاک نے جنات کو اتنا طاقتور بنا دیا لیکن ان کا توڑ نہ بنایا ہو؟ بے شک اللہ پاک نے اس کا توڑ بنایا ہے، اور وہ ہے موزتین صورتیں۔ سورۃ الناس اور سورۃ الفلق کی روزانہ تلاوت کرنے والے انسان کے جسم میں جنات کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتے، لہذا موزتین صورتوں کو اپنا معمول بنا لیں، انشاءاللہ جنات آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور کسی بھی کام کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے بھی اللہ پاک اس کام میں خیر و برکت ڈال دیتے ہیں۔